بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ دجال کا فتنہ تاریخی انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا۔ دجال کے معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اسی لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ پہلے تو خود کو محمد ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال اور قرب قیامت پر ایمان رکھنا برحق ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام پر نظر ڈالنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسے ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان نہ ہی بارش برسائے گا اور نہ ہی زمین پیداوار دے گی، جبکہ آسمان شیشے کی طرح اور زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چھپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت سے اصفہان سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا اور ایک دن 1 سال کے برابر ہے، دوسرا دن 1 ماہ اور تیسرا دن 1 ہفتے کی طرح، جبکہ باقی سب دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی پہاڑی علاقہ ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پیر ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا۔ مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے باہر بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے، جس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت تنگی اور پریشانی کے عالم میں دہان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گراؤ کر لے گا۔ اہل ایمان سخت تکلیف اور بھوک پیاس میں ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال اسے کھولے گا جیسے پانی میں نمک کھولتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے، اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان کی وجہ سے کشتی ڈگمگانے لگی۔ کشتی میں سوار سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اچانک سے انہیں دور دراز درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ سب کی امیدوں کو کچھ حوصلہ ملا کہ چلو وہاں جا کر تھوڑی دیر پناہ لیں گے اور پھر وہاں سے آگے کا سفر جاری رکھیں گے۔ سورج غروب ہونے کا تھا۔ موسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملاح کشتی کو بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ اور درختوں کی جانب بڑھانے لگا۔ آخر کار کشتی کو ایک جزیرے پر پہنچا دیا گیا۔ اندھیرا ہونے سے پہلے وہ سب اپنے لیے کوئی مکان دیکھنا چاہتے تھے جہاں وہ رات کو قیام کر سکیں۔ اچانک ان درختوں میں سے ایک عجیب و غریب جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر گھنے اور لمبے تھے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ جانور کا سر اور دھڑ کون سا ہے۔ سب اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک نے بھی ایسا جانور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب اس پراسرار جزیرے کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔
जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और दूसरे मुसाफिर के जवाब से पहले जानवर बोल उठा कि मैं जासूस हूँ। जानवर के इंसानों की तरह बोलने से सब बहुत हैरान हुए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी ज़बान बोलते नहीं देखा था और ना ही सुना था। हमने पूछा कि तुम किसके जासूस हो और तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है? तो जानवर ने कहा, मैं जिसके लिए काम करता हूँ उसे तुम सबसे मिलने का बेहद शौक है, वो तुमसे मिलना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर सब मुसाफिर हैरान और परेशान चुपचाप उसके पीछे हो लिए। वो अजीबोगरीब जानवर दरख्तों के बीच से होता हुआ एक पुराने महल के सामने खड़ा हो गया। महल को चारों तरफ से लंबे घने दरख्तों ने घेर रखा था। जानवर फिर आगे चला और दरवाजे से अंदर हो गया और फिर हम भी उसके पीछे हो लिए। हम सब जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। हमने उससे पहले और कदावर शख्स को नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं क्या हूँ और कौन हूँ ये तुम जान ही लोगे, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मुसाफिर ने जवाब दिया, हम अरब कबाइल लख्म और जज़ाइम के लोग हैं। और फिर उस मुसाफिर ने अपनी आप बीती उस लंबे कदावर शख्स के सामने बयान कर दी। इस जंजीरों में कैद शख्स ने कहा कि ज़रा मुझे नखलस्तान के बारे में तो बताओ। मुसाफिर ने बताया कि तुम उनके बारे में क्या जानना चाहते हो? तो उस शख्स ने कहा कि अनकरीब उन पर फल लगना बंद हो जाएंगे। फिर पूछा कि दरियाओं के मुतालिक तो बताओ। तो कहा कि उसमें पानी है। तो मुसाफिर ने कहा, हाँ है। तो उस कैदी ने कहा कि बहुत जल्द वो भी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा कि जहर के चश्मे के मुतालिक बताओ। तो क्या उसमें पानी है और क्या वहाँ के लोग इस पानी से खेती बाड़ी करते हैं? तो मुसाफिर ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस कैदी शख्स ने कहा कि मुझे उम्मतियों के नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। तो हमने कहा कि उन्होंने मक्का से अपनी दावत का ऐलान किया, अब वो हिजरत करके मदीना में मौजूद है। अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? कैदी ने पूछा। जवाब मिला, जी हाँ, वो बहुत से अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने उनकी इताअत भी कबूल कर ली है और वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से लर्ज उठा और जंजीरों को झटका दिया। और फिर मुसाफिरों को मुखातब करके बोला कि मैं अब तुमको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि अब मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल गई है। फिर मैं उस जजीरे से निकलूँगा और फिर 40 दिन में सारी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती और गाँव ऐसा नहीं होगा जहाँ से मेरा गुजर ना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मैं अगर उन दोनों शहरों में जाने की कोशिश करूँगा तो फरिश्ते मेरी राह में रुकावट बनेंगे और वो मुझे नहीं जाने देंगे। वीडियो के आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।